अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज हम सबक का अगला हिस्सा शुरू किए देते हैं, लेक्चर नंबर 4। नोट कीजिए बेटा, आज हम इसका लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं। अन्नबिय्यु ऊला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अन्नबिय्यु नबी, ऊला करीब है, बिल मोमिनीना भी साथ मोमिनीन मोमिनों से, ऊला सबसे करीब है, बिल मोमिनीना मोमिनों से, मिन अनफुसिहिम, मिन से, अनफुसिहिम उनकी जानों से भी ज़्यादा, यानी कि नबी मोमिनों को उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। इसमें एक तर्जुमा हम इस तरह कर सकते हैं और दूसरा तर्जुमा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों की जानों से भी ज़्यादा उनके करीब हैं, यानी कि उनके बारे में शफ़ीक और नरम गोशा रखते हैं। और उनकी बीवियां उनकी यानी व अज़वाजुहु, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां उम्महातुहुम उनकी माएँ हैं, यानी मोमिनों की माएँ हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज होने का एज़ाज़ हासिल हो चुका है। चुनाचे अब उनका मर्तबा तमाम मोमिनों के पास, तमाम मोमिनों के सामने एक माँ का सा है। यानी कि अगर हम में क्या होता है कि आम तौर पर अगर हम किसी से शादी करते हैं तो वो हमारी बीवी कहलाई। अगर किसी तौर उन्हें तलाक हो जाती है या बेवा हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है तो उनकी शादी किसी और से हो सकती है। लेकिन जब कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन जाए तो फिर उसको ये गुंजाइश हासिल नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ कौम की, उम्मत की सिर्फ़ और सिर्फ माएँ हैं। अब उनके मर्तबे में कोई और फ़र्क नहीं आ सकता। उसकी एक वजह आप हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को देखें कि कैसे उनकी शादी सिर्फ़ 6 साल में उनका निकाह, 9 साल में उनकी रुख़्सती, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत कम अरसा, तकरीबन 10 साल उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरसा गुज़रा। बाकी 53 साल उन्होंने वहाँ मदीना ही में गुजारी। 53 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा के तौर पर उस माशरे के अंदर अपनी है उसी हैसियत के साथ ज़िंदगी गुजारी। तो नबियों की बीवियाँ किसी और की अब बीवियाँ नहीं बन सकती, बल्कि वो क्या हैं, उनकी बीवियाँ उम्मत की माएँ हैं, कौम की माएँ हैं। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि नबी ऊला नज़दीक तरीन हैं, सबसे करीब हैं मोमिनों से, मिन अनफुसिहिम उनकी जानों से भी ज़्यादा। यानी इसमें दो पहलू आ जाते हैं। एक पहलू तो ये कि तमाम मोमिन अपनी माल जान औलाद हर चीज़ से बढ़कर सिर्फ़ और सिर्फ किससे मोहब्बत करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा अपने बंदों से, ग़ुलामों से, अपने सहाब से, अपने लोगों से, आने वाली नस्लों तक से मोहब्बत और प्यार का बेहतरीन नमूना थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक हदीस रवायत है कि मेरी और मेरी उम्मत की हालत उस शख्स की तरह है कि जिसने आग जलाई हो और मुख्तलिफ जानवर और परवाने उसमें गिरने के लिए दौड़े चले आ रहे हों, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ कर, यानी तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ कर तुम्हें बचा रहा हूँ और तुम उसमें गिरने पर इसरार कर रहे हो। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस कदर मोहब्बत है कि हम आग के गड़े पर हों और वहाँ गिरने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पीछे से पकड़ पकड़ कर, खींच कर अपनी तरफ ला रहे हैं। और अपनी तरफ लाने का मतलब है कि इस्लाम के सलामती की तरफ ला रहे हैं। इसलिए मोमिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए बेहतरीन है। इसी को इकबाल शायद इस तरीके से बयान करते हैं, अपने शेर में फरमाते हैं, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यानी कि ऐसा मोमिन होता है जब कुफार के सामने होता है तो आहनी दीवार बन जाता है, डट जाता है, और जब अपने लोगों के साथ होता है तो क्या होता है, रेशम की तरह नर्म। जिस तरह कभी आपने महसूस किया, कभी कोई रेशमी दुपट्टा, कभी कोई चीज़ आपके हाथ में आए तो उसको आप पकड़ के कैसे उसी हाथ के अंदर छोटा सा बना लेते हैं, यानी इतनी कुर्बत और इतनी नरमी उसके अंदर होती है। और दूसरी तरफ अगर कुफार हैं तो फिर हम मोमिन उनके सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के लिए क्या हैं, बहुत नर्म है, और मोमिनों को अपनी जान से भी ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ हैं, करीब हैं। और जो दूसरी बात मैंने अभी पहले भी आपको बताई वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ
کیا ہیں؟ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اب آگے اس کی تفصیل بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے۔ وَأُولُو اور والے ارحامی، وَأُولُو الارحامی اور رحم والے رشتے، رحم یعنی جو پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، جو میاں بیوی کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہیں، جو میاں بیوی کے ساتھ ایک ان میں آ جاتے ہیں بیٹے بیٹی، ماں باپ اور بہن بھائی، تایا پھوپھی، یعنی کہ جو ہم آپس کے رشتے بنتے ہیں، جو ہمارے خونی رشتے ہوتے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَأُولُو الارحامی اور رحم والے رشتے، بعضہم ان میں سے بعض، اولا زیادہ قریب ہیں، ببعضٍ بعض سے، فی میں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ یہاں اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ خونی رشتے ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں۔ من المومنین، مومنوں میں سے، والمہاجرین اور مہاجروں میں سے۔ یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو کیا تھا؟ مومن، مہاجرین اور انصار نے آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر لیا تھا، انہوں نے ایک دوسرے کو اپنی وراثت میں ایک حقدار ٹھہرا لیا تھا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی ختم فرماتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ مومنوں کو ایک دوسرے پر وراثت اور ترکے کا حق صرف اور صرف خونی رشتوں کو حاصل ہے۔ اب کسی مہاجر کو، کسی مومنین کو اپنی وراثت میں حصہ نہیں دینا پڑے گا، بلکہ خونی رشتے ہی آپس میں وراثت کا حق کے حقدار ہوں گے۔ الا مگر ان تفعلوا، یہ کہ اگر تم پھر بھی کرو، الا طرف اولیائکم، اپنے دوستوں کی طرف یا اپنے دوستوں سے، معروفاً اچھا کام، یعنی کہ اگر پھر بھی تم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھائی اور اچھا سلوک کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ اچھی بات ہے، ایسا کر لو۔ لیکن اس میں کیا ہے کہ ترکے میں سے باقاعدہ حصہ تو نہیں دے سکتے، لیکن جتنا تم چاہو دے سکتے ہو، وہ بھی دوستوں کی طرح، دوستوں کے لیے بھلائی کا سوچ کر۔ تو یہاں اسلام ہمیں کس قدر آسانی کی طرف لے کے آ رہا ہے کہ بجائے یہ کہ ہم سے ناانصافی ہو جاتی اور ہمارے خونی رشتے اپنے ترکے کے حقدار نہ ٹھہرتے، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حقوق بھی واضح فرما دیے اور یہ آسانی بھی پیدا کر دی کہ اگر آپ دوستوں کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرنا معروف ہے، ایسا کرنا اچھی بات ہے۔ کانا ذالکا، کانا ہے ذالکا یہ، فی الکتابی کتاب میں، مستورن مستورہ لکھا جا چکا، کانا ذالکا فی الکتابی مستورہ یقیناً یہ کتاب قرآن میں، کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم صادر فرما دیا ہے۔ وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، من سے نبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کے پختہ عہد، اور جب یہاں پہ جب بھی ذکر ہوگا تو یہاں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرما رہا ہے، یاد کروا رہا ہے۔ وَإِذْ اور یاد کیجئے، اخذنا جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کے پختہ عہد۔ یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کب سے ہے؟ جب سے ازل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہے، جب اللہ تعالیٰ بنا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اپنے نبی کے ظہور کو برآمد کیا، ان کے نور کو برآمد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر اور شاہد اور مبشر بنا کر جو بھیجا، وہ اسی چیز کی طرف علامت ہے کہ جب بھی کوئی اہم موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد کرواتا ہے کہ اے نبی یاد کیجئے جب آپ میرے ساتھ تھے تو ہم نے یہ کیا تھا۔ تو یہاں پہ کہ وہی بات آ رہی ہے، وَإِذْ اور جب، اخذنا ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کے پختہ عہد۔ وہ کیا تھا؟ پہلا تو تھا کہ الستُ ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، اس طرح نبیوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے، اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یاد کیجئے اس نبی، اس وقت کو کہ جب ہم نے نبیوں سے میثاق لیا، ومن کا اور آپ سے بھی ہم نے یہ عہد لیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مبرہ نہیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی گواہی دی اور وعدہ کیا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم تمہاری ذات میں کسی قسم کا شرک نہیں کریں گے۔ وَمِن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وَإِبْرَاہِیمَ اور ابراہیم علیہ السلام سے، وَموسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی ان تمام نبیوں سے ہم نے پختہ عہد لیے۔ وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم سے، یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہم نے پختہ عہد لیا۔ اب یہاں پہ عیسیٰ ابن مریم استعمال کر کے نصارہ کا جو تثلیث کا عقیدہ ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے جان لو اس چیز کو، اور نصارہ یہ کان کھول کر سن لے کہ
عیسیٰ صرف اور صرف مریم کا بیٹا ہے اور میری طرف سے روح اللہ یعنی میری روح ہے، جو کہ القا کس نے کی؟ حضرت اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ اور آگے کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقًا غلیظا، غلیظاً کا مطلب ہے سخت، اور ہم لوگوں نے، اور ہم نے ان سے پختہ عہد لیا کہ وہ کسی طرح میری تعلیمات میں کمی بیشی نہیں کریں گے، اور میری تمام باتوں کو جس طرح حق ہے ادا کرنے کا اس طرح لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ایسا سب نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہر ایک نے اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سب سے بڑھ کر تمام تکلیفیں سہی۔ کسی نبی کو قتل ہونا پڑا تو کسی کو ہجرت کرنا پڑی، کسی کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا، کسی کو اپنے قوموں کو، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری تکلیفیں تقریباً تمام ہی سہنی پڑی، اسی لیے ان کا مرتبہ بھی اس لحاظ سے زیادہ ہے۔ وَأَخَذْنَا، اور ہم نے لیا منہم ان سے، میثاقًا غلیظا، سخت یعنی کہ پختہ عہد لے لیا، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، لِيَسْأَلَ تاکہ پوچھ سکے، الصادقین سچوں سے، عن صدقہم ان کے سچ کے بارے میں۔ یعنی یہاں پہ وہی بات جو میں نے پیچھے اوپر کی ہے کہ جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بناتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب اگر یہ دیکھ بھی لیں، انجیل میں دیکھ لیں، تورات میں دیکھ لیں، زبور میں دیکھ لیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے؟ تو اگر یہ اپنا سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سچ کو سامنے لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کے ذریعے ان سے ان کا سچ اگلوانا چاہتا ہے، اور پوچھنا چاہتا ہے کہ بتاؤ تو اپنے سچ کے بارے میں وہ کیا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے اور میں نے تیار کر رکھا ہے، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، عذاباً عذاب، علیماً دردناک عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آئے ہوئے احکام کو جھٹلاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی پر کذب باندھتے ہیں، اور اس کو چھوٹے اور ہلکے اور معمولی داموں کی عوض بیچتے ہیں۔ لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ اسلام، مسلمان اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کی، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اسی چیز کی تاکید فرماتا ہے کہ تم مسلمان بن جاؤ، حقیقی مومن بن جاؤ، تمام نیکیاں اور تمام فائدے، تمام صلے تمہارے لیے کھلے ہیں، جو مغفرت اور رحمانیت کی صورت میں ہمارے لیے ہیں۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے؟ آگ کا عذاب۔ اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنت کے ساتھ دوزخ بھی ساتھ ساتھ بنی ہوئی ہے؟ تو یقیناً جنت کے ساتھ دوزخ بھی ساتھ ہی بنی ہوئی ہے، اور دونوں کتنی بڑی ہیں یہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیسن میں مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کس قدر بنائی ہیں، اور جنت میں کیا کن لوگوں کے لیے کیا ہے، اور دوزخ میں کن لوگوں کے لیے کیا حالات ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔